زینب کبریٰ اور آپ کی دیگر مقدس پاکیزہ گھر کی وہ خواتین اور سر انور جب یزید کے دربار میں پہنچا، یہی منشا تھی رب تعالیٰ کی، خدا تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ جو کربلا حسین نے ادھوری چھوڑی تھی، اب زینب کبریٰ اس کو پورا کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے شام کے دربار میں۔ کس طرح مکمل ہوئی کربلا؟ حضرات گرامی، یہ سیدہ زینب جب شام کے دربار میں پہنچی، شام والوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، پوچھنے لگے، بتایا گیا کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے گھرانے والے ہیں۔ یزید پلید سر انور امام علی مقام کو دیکھ کر خوش ہوا اور یہ کہنے لگا کہ آج میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ جب اس پلید نے یہ کہا کہ بدر والوں کا بدلہ لے لیا ہے، سیدہ زینب سن رہی ہے، زین العابدین سن رہے ہیں اور خوشی کا وہ اظہار کر رہا ہے۔ سیدہ زینب سے کہنے لگا کہ کاش یہ حسین میرے اختیار کو مان لیتے تو اس طرح شہید نہ کیے جاتے، اس طرح قتل نہ کیے جاتے۔ علی کی یہ شہزادی جلال میں آ کر یہ کہنے لگی کہ اے پلید، تو کس اختیار کی بات کرتا ہے؟ اب کہیے سبحان اللہ، وہ اپنے اختیار کی بات کرتا ہے؟ تو جانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ حسین ہے، یہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اے پلید، تو اختیار کی بات کر رہا ہے، تیرے اختیار کیا ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے ایکسپٹ کر لیا جاتا، میرے اختیارات کو مان لیا جاتا تو حسین قتل نہ کیے جاتے۔ اب سن، ہم بھی جو تیرے اس دربار میں آئے ہیں نا، بظاہر تو قیدی بنے ہوئے ہیں، مگر یہاں سے جب جائیں گے تو تیرا یہ یزیدی پرچم اتار کر اپنا حسینی پرچم لگا کر جائیں گے۔ یہی کیا سید زینب کبریٰ نے کہ اے پلید، تو اختیار کی بات کرتا ہے، آج میں تجھ سے یہ منوا کر جاؤں گی کہ ہارے ہم نہیں ہیں، ہارے تم ہو، اور آج تم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ آج میں نبی کی وہ رسالت، خدا کی توحید اور اپنے بابا علی کی ولایت منوا کر جاؤں گی، تاکہ قیامت تک یہ پتا چلے گا کہ لوگوں جو حملے ہوئے تھے، جو فوج آئی تھی، وہ شام سے آئی تھی، حسین کو قتل کرنے، شہید کرنے، یہ شام ہی سے آئے تھے نا، شام سے آئے تھے، یزید کے دربار سے آئے تھے۔ میں علی کی بیٹی ہوں، میں اب کربلا سے مدینے نہیں جاؤں گی، قیدی بنا لی جاؤں تو بنا دیا جائے، مگر جاؤں گی تو اسی دربار میں جا کر کہ جو میرے بھائی حسین کو مانتا نہیں، جس نے شہید کروایا، اب اسی دربار میں جا کر اسے منواؤں گی۔ ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ قیدی بن کر گئی ہے، قیدی بن کر گئی ہے، ظلم کیا گیا، بے شک ظلم تو ان پر ہوا، مگر اب سیدہ زینب کی جرت دیکھیے کہ اب وہاں یزید جہاں سے آرڈر جاری کر رہا تھا نا، یہی تو شجاع ہے، یہی اسی کو تو شجاع کہا جاتا ہے کہ دشمن کے گھر جا کر آنکھوں میں آنکھیں ملا کر مصیبت کو لڑکار کر یہ بتائے کہ اب بتا تیرا اختیار کیا ہے، اب بتا۔ یعنی کیا مطلب کہ ظالم یہی سے تو نے آرڈر جاری کیے تھے نا، یہی سے ابن زیاد کو بھیجا تھا نا، یہی سے تو نے
فوج کو آرڈر جاری کیا جو شہید کر دیے گئے، اور اب تو اختیار کی بات کر رہا ہے نا، تو سن، اگر ہم چاہتے تو کربلا سے مدینے چلے جائے، مگر آج تجھے یہی تو بتانے آئی ہوں کہ تیرا اختیار کیا ہے اور ہمارا اختیار کیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ زینب کبریٰ کہہ رہی ہے۔ اب تو اختیار کی بات کرتا ہے، تجھے حسین سے پرابلم تھی نا، حسین سے تجھے کوئی مسئلہ تھا، حسین تجھے چبھتا تھا، حسین تیرے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا، کیونکہ تیری یہ ناپاک حکومت کامیاب نہ ہوتی۔ آج میں حسین کے بیٹے جو حسین کے بعد امام ہے، اسے لائی ہوں، ہاتھ لگا کر دکھا دے۔ وہاں 40,000 ہیں جو شام سے آئے ہیں، ارے یہ علی کی بیٹی ہے جو گھر میں گھس کر بتا رہی ہے، گھر میں جا کر بتا رہی ہے کہ وہاں 40,000 بھیجے تھے نا، اور اختیار کی بات کرتا ہے۔ حسین کو تم نے شہید کیا، اب یہ حسین کا بیٹا علی میرے ساتھ ہے، ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر بتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ذرا سمجھا جائے زینب کبریٰ کو، ہم نے قیدی بنا کر، بیمار بنا کر کیا سمجھا ہے آل نبی اولاد علی کو؟ یہ حسین کی یہ بہن جو لڑکار رہی ہے یزیدی دربار میں کہ اب بتاؤ تمہارا اختیار کیا ہے۔ سن میں آئی اسی لیے ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ اہل بیت کی شان کسی سیدوں سے آ کر سنیوں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ زینب کیا ہے۔ وہاں مدینے نہیں گئی، اور یہ اختیارات آپ چاہتی تو کربلا میں بھی بتا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اختیارات کی جو بات وہ پلید کر رہا تھا، یہ کیا جرت کی بات نہیں کہ وہ علی کی شیر دل یہ بیٹی کہ جو یزید کے دربار میں یزید کو لڑکار رہی ہے؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ ذرا سمجھیے، اپنے ذہنوں کو اونچا رکھے اور مقام زینب سمجھے۔ کربلا سے نہیں لڑکار رہی، مدینے سے نہیں لڑکار رہی، بلکہ شام جا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکار رہی ہے۔ کہ اب تو اختیار کی بات کرتا ہے نا، تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے اختیار کو نہیں مانا گیا، اب تیرے اختیار کیا ہے؟ اے یزید مجھے بتا، تیرے اختیار کیا ہے؟ تو کس اختیار کی بات کرتا ہے؟ سن، ہم جس گھر سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارا گھر ہے، قرآن بھی اسی گھر میں آیا ہے، اسی گھر میں ہمارے اختیار سن۔ جبریل بھی جب آتے ہیں تو بے اجازت وہ بھی نہیں آتے۔ سن، اختیار کی بات کرتا ہے، میری ماں خاتون جنت یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو اختیار کی بات کرتا ہے۔ سن پلید، میرے بابا علی یہ تمام ولیوں کے، تمام عربوں کے سردار ہے، تو اختیار کی بات کرتا ہے۔ اور سن، آج تیرے سامنے جو کھڑی ہے یہ علی کی بیٹی ہے، اگر اختیار ہے تو آج بتا، تو میرے اس بچے کو ہاتھ لگا کر بتا دے، کیا اختیار ہے تیرے پاس؟ یہ ہماری خاموشی تھی، کربلا میں صبر تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ صبر تھا، یاد رکھ، جو خاموشی اختیار کی ہم نے، یہ ہمارا صبر تھا۔ ہم اللہ کی رضا پر راضی تھے، کیونکہ جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ایسے مقدس لوگوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا کہ جن کے قدموں میں ارے کئی تاج بڑے رہتے ہیں۔ جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں۔ اختیار کی بات کر رہا ہے، تو نے پانی بند کیا، پانی بند کروا دیا، ہمارے گھر والوں پر پانی بند کرا دیا۔ ظالم، ہم علی کے بچے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ علی کے بیٹے ہیں، علی کے، کہ جس علی کی نماز عصر کی نبی کی اطاعت میں تھے، عصر کی نماز
मिस हुई, सूरज गुरूब हुआ, तो हम उस घर से ताल्लुक रखते हैं कि सूरज को दोबारा निकलना पड़ा। इख्तियार की बात कर रहा है। हम चाहते तो जालिमों तुम्हारा गुरूर तोड़ सकते थे। हम अली के बच्चे हैं, अगर चाहते तो सूरज से पानी निचोड़ सकते थे। यार मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। क्या क्या शान है ज़ैनब कुबरा की। इख्तियार की बात कर रहा है। ये हमारा जो अली असगर जो शहीद कर दिया 6 महीने का था, तुम जानते हो हमने इसे जमीन पर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये कभी अली अकबर के हाथों में है, कभी अब्बास के हाथों में है, कभी ये हुसैन के हाथों में है, कभी रुबाब अपने हाथों में लेती है, कभी शहर बानू अपने हाथों में लेती है, कभी मैं खुद अपने हाथों में लेती हूँ। और ये आवाज आती है कि इसे जमीन पर मत रखना, असगर को जमीन पर मत रखना, जमीन पर हाथों में रखो। क्यों जमीन पर नहीं रखा? जालिम तो इख्तियार की बात करता है। अगर हमारे घर का ये 6 महीने का अली असगर ये अगर अपनी एड़ियां रगड़ देता तो करबला से पानी के चश्मे जारी हो जाते। किस इख्तियार की बात करता है? किस इख्तियार की बात करता है? कि हुसैन ने तेरे इख्तियार को नहीं माना, कत्ल कर दिए गए, ये तो शहीद कर दिए गए। अगर तेरे पास इतना इख्तियार है तो ये बाहर जो ऊंट जो बंधे हुए हैं, इनकी गलों में जो घंटी जो बज रही है और ये जो हवा ये जो चल रही है, जिसकी वजह से जो हवा की शोर से आवाज मुकम्मल तौर पर ठीक तरह तुम समझ नहीं पा रहे, तो अगर तेरे पास इख्तियार है ना तो जरा ये रोक के बता दे। वो कहने लगा कि ये कैसी बात करती हो बीबी, ये मैं कहाँ कर सकता हूँ? इख्तियार की जो बात करता है, तेरे इख्तियार में तो तेरे जानवर भी नहीं है, तेरे इख्तियार में तो तेरे अपने जानवर नहीं है, तो इख्तियार की बात करता है। सुन, अब हमारे इख्तियार को देख, हमारा इख्तियार देख। अली की बेटी हूं जो नजर की, तो जहां गर्दन जहां थी वहां रुक गई, हवा ठहर गई, थोड़ी देर सन्नाटा छा गया और ज़ैनब कुबरा ये कहने लगी, ये हमारा इख्तियार है, ये हमारा इख्तियार है। मगर सब्र था।